الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز باقی ہے اور دن اذان باقی ہے. توجہ فرمائیں گے. کوئی میری آواز کو متاثر ہے چونکہ پروگرام کا سلسلہ راز اور کچھ بولنے میں انشاءاللہ آواز بہت صاف ہو جائے گی بشرطے کہ اگر آپ کی محبتوں نے ساتھ دیا تو. نماز باقی ہے ابھی اذان باقی ہے. ارے نماز باقی ہے ابھی اذان باقی ہے. انہی کے در سے شریعت میں چاند باقی ہے. نماز باقی ہے ابھی اذان باقی ہے. انہی کے در سے شریعت میں چاند باقی ہے. اور میرے حسین کی محفل یہاں پہ ہوتی ہے. میرے حسین کی محفل یہاں پہ ہوتی ہے. ارے میرے حسین کی محفل یہاں پہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہ ہندوستان باقی ہے. اسی وجہ سے یہ ہندوستان باقی ہے. اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں. اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں. نو کے نیزہ پہ بسر شام پڑھا کرتے ہیں. اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں. نو کے نیزہ پہ بسر شام پڑھا کرتے ہیں. موت آتی نہیں آگے پیغمبر کو کبھی. موت آتی نہیں آگے پیغمبر کو کبھی. ارے موت آتی نہیں آگے پیغمبر کو کبھی. قبر کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں. قبر کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں. قبر کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں. بڑے ادب الکلام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا طبیبنا محمد وعلیہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے قابل مبارکباد ہیں وہ نوجوان جنہوں نے مجلس ذکر شہدائے کربلا کا یہ عظیم الشان پروگرام رکھا ہے. کچھ لوگ ابھی ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں یا نہ جانے وہ کیا سوچ رہے ہیں. وہ تو وہی بہتر جانتے ہوں گے. مگر بڑے قابل مبارکباد ہیں ہمارے نوجوان وہ بزرگ جو اس مجلس ذکر شہدائے کربلا میں تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ بہت دیر تک نہیں کچھ ہی لمحے تک میں آپ کی سماعتوں کی تحدیث پہ حاضر رہوں گا اور میری گفتگو تمام ہو جائے گی. ایک میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا آقا حسین جس وقت مدینہ کی سرزمین پہ تھا, جس وقت میرا آقا حسین مدینہ منورہ کی سرزمین پر تھا تو مدینہ کے بچوں نے کہا تھا حسین زندہ باد. مدینہ کے نوجوانوں نے کہا حسین زندہ باد. مدینہ کے بوڑھوں نے کہا حسین زندہ باد. مدینہ کے سروں نے کہا حسین زندہ باد. اور جب حسین مدینہ منورہ سے سفر کر کے مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ آتے ہیں تو اہل مکہ نے کہا حسین زندہ باد. مکہ کے اہل ایمان نے کہا حسین زندہ باد. مکہ کے حکمرانوں نے کہا حسین زندہ باد. مکہ کے فضاؤں نے کہا حسین زندہ باد. مکہ کی وادیوں نے کہا حسین زندہ باد. اور جب میرا حسین مکہ المکرمہ سے سفر کر کے میدان کربلا میں آتا ہے تو میدان کربلا کی سبھی سروں نے کہا حسین زندہ باد. کربلا نے کہا حسین زندہ باد. کربلا کی فضاؤں نے کہا حسین زندہ باد. کربلا کی ہواؤں نے کہا حسین زندہ باد. کربلا کی زمین نے کہا حسین زندہ باد. بلکہ شیعہ نے کہا حسین زندہ باد. اور نے کہا حسین زندہ باد. صدیق روشن نے کہا حسین زندہ باد. ہم نے کہا حسین زندہ باد. کربلا کے تمام لوگوں نے کہا حسین زندہ باد. اور میرا آقا حسین اپنے قاضی سے فرش جیتی میں آ رہا ہے. جب میرا آقا حسین
وہ اس زمین پہ آ رہا ہے اور شمس لعین کے ظلم کی پرواز چل رہی ہے تو قرآن نے کہا حسین زندہ باد. آپ توجہ فرمائیں. مدینہ والوں نے کہا حسین زندہ باد، مکہ والوں نے کہا حسین زندہ باد، مکہ مدینہ کی ہوا نے کہا حسین زندہ باد، مکہ مدینہ کے فضاؤں نے کہا حسین زندہ باد، مکہ مدینہ کے بچوں نے کہا حسین زندہ باد، نوجوانوں نے کہا حسین زندہ باد، بوڑھوں نے کہا حسین زندہ باد. لیکن مکہ مدینہ کے زبان نے کہا حسین زندہ باد. لیکن جب میرا حسین اپنے قاضی سے فرش جیتی میں آیا تو قرآن نے کہا حسین زندہ باد. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. داستان کربلا آپ نے سنا ہوگا. امام علی مقام کی جب شہادت ہو رہی ہے، امام علی مقام کی روح جب مسجد نبوی سے پرواز کر جا رہی ہے تو کربلا کی سرزمین پہ اندھیرا چھا جاتا ہے اور 3 دن کامل بغیر بدلی کے دھوپ غائب رہی. آسمان سے خون کی بارش ہوئی، آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے، سورج کو ڈبل لگ گیا، بیت المقدس کے جن پتھروں کو اٹھایا گیا ان سے تازہ خون بہتا ہوا جاری ہوتا ہوا ملتا تھا. اللہ اور پوری فضا سویدار ہو گئی کیونکہ ان کے طالبوں نے صرف قتل حسین کا، صرف شہادت حسین کا، صرف امام علی مقام سے ان کو پکارا تھا. اور آپ کے جسم نازنین کو گھوڑے چوٹا سے ہو پڑا تھا. شہزادوں نے دیکھا، سیدہ زینب نے دیکھا، صحابہ کرام کربلا کی سرزمین کو دیکھ رہی ہے کہ جب خیمہ حسینی کا آخری محافظ اس دنیا سے چلا جا رہا ہے. یعنی شہادت حسین کے بعد ان ظالموں نے خیمہ حسینی میں آگ لگا دیا، خیمہ حسینی میں آگ لگا دیا. ایک فوجی، ایک یزیدی سپاہی کا بیان ہے، غالباً جس کا نام ابن قیس تھا، وہ لوگ کربلا سے کوفہ جا رہا تھا. وہ دیکھا ہے، میں نے دیکھا کربلا کی سرزمین پر خیمے چل رہے تھے. چند ایک بیویاں محمد کی دعائی دے رہی تھی. میں نے دیکھا کہ ابن میں چلتے ہوئے خیمے کے اندر ایک خاتون جا رہی ہے اور جب چلتے ہوئے خیمے سے وہ واپس آ رہی ہے تو اپنے کندھے پہ کسی کو سوار کر کے لا رہی ہے. مسلمانوں جانتے ہیں اس چلتے ہوئے خیمے کے اندر جو خاتون جا رہی ہے وہ کوئی اور خاتون نہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہے جو چلتے ہوئے خیمے میں جا رہی ہے اور بیمار سر العاملین میں اپنے کندھے پہ روحان لا رہی ہے. اسی لیے وہ شاعر نے کہا علی کی بیٹی میں جھک کر سلام کا اسلام تیری امانت میں کھوپڑ بچا کے لائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اکبر، نعرہ تکبیر. کربلا کی سرزمین پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، چھوٹی بچیوں کے ظلم کیا جا رہا ہے. جناب سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھینی جا رہی ہیں، ان کے نام و نصاب میں تماچے رسائے حسین کیے جا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جس ہاتھ سے تھپا پڑا وہ ہاتھ بدکردار تھا. آج سکینہ کے نظر تاریخ کا رخسار تھا. کربلا کی سرزمین پر شہادت حسین کے بعد یزیدی لشکر لوٹے ملے قافلے کا ساز و سامان لوٹ رہا ہے. اب سے جگہ زینب رات کی تاریکیوں سے اٹھتی ہے، لاشوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتی ہے، ہاتھوں میں ایک لاشوں کے ٹکڑوں کے گرد گرد پھیلا دے رہی ہے. میرے اسلام کے بہادر قربان جاؤں دن کے علی کا سینکڑوں درود و سلام ہو جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مقدسہ کی نگاہوں کے سامنے اپنے نونے آؤں کی قربانی دیکھا ہے. مگر خدا کی قسم صبر و تحمل کا پہاڑ بن کر کربلا کی سرزمین پہ ڈٹی ہوئی ہے. یہ میدان کربلا جس کا نام آپ بار بار سنتے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جدھر شہادت حسین ہو رہی ہے. تو قسم خدا پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کربلا کی سرزمین پہ تشریف لا رہے ہیں. اور میں ایسے نہیں کہتا آپ مشکل شریف اٹھائے، آپ
तिरमिज़ी शरीफ उठाओ, आपको पता चलेगा सलमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करता गुलाम हज़रत अबू राफे की बीवी है। वो कहती है कि एक दिन मैं उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आई, वह तबकी, तो मैंने देखा कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रही है, आंसू बहा रही है। तो सलमा पूछती है, जो हज़रत अबू राफे की अहलिया है, वो पूछती है, ए उम्मुल मोमिनीन आखिर आप आंसू क्यों बहा रही हैं, आप रो क्यों रही हैं? तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था, और उम्मे सलमा, अरे वही उम्मे सलमा कि जिन्हें रसूलुल्लाह ने जिब्रील अमीन जब करबला की मिट्टी लाए थे तो रसूलुल्लाह ने वो मिट्टी जनाबे उम्मे सलमा को दिया था। पूछने वाला पूछता है, सवाल करने वाला सवाल करता है कि आखिर जनाबे जिब्रील जो करबला की मिट्टी लाकर मुस्तफा जाने रहमत को देते हैं, तो रसूलुल्लाह ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को क्यों अता किया था? तो हम कहते हैं, मेरे मुस्तफा की निगाहें करूं ये देख रही थी, जब मां कहता वजूद में आएगा तो उस वक्त मेरी अज़वाज में से अगर कोई मेरी ज़ौजा जिंदा रहेगी तो वो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा जिंदाबाद। सरकार की निगाह नबूवत गोया देख रही थी कि जब मां के कबरा आलम वजूद में होगा तो उस वक्त उम्मे सलमा ही जिंदा रहेगी। इसलिए मैंने सरकार ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दे दिया। मेरे सरकार की एक पेशिंग गोई हुई और दूसरी पेशिंग गोई ये हुई जिसे ये कह दिया जाए कि ये मेरे सरकार का खुदादार इल्म था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी वो दिन मेरे नवासे की शहादत का दिन होगा। मेरे इस्लाम के प्यारे तो ये पेशिंग गोई फरमाई मेरे सरकार ने, गोया की खबर दे दिया रसूलुल्लाह ने, और मेरे सरकार ने जैसी खबर दिया है कसम खुदा आली शाहिद आला है वैसा ही आगे वजूद में हो रहा है। जिंदाबाद। तो ये उम्मे सलमा कौन है? वही उम्मे सलमा मेरे सरकार की अहलिया मोहतरमा और हम मुसलमानों की मां उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास अबू राफे की अहलिया आती है, क्या देखती है कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रो रही है, हंसती है, अरे उम्मे सलमा क्यों रो रही हो? तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था कि मैंने ख्वाब में सरदार कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग को दिखने हुए दाढ़ी मुबारक को दरबार देखा और परेशानी पे रंजीदगी का असर देखा था। तो मैंने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बात दिखने तो है, ये चेहरे मुबारक पे आंखें मुबारक क्यों अटे हुए हैं? तो मेरे सरकार ने कहा, शहीद को हुसैन आने का मैं अभी अभी हुसैन की अवलाद से आ रहा। मेरे सरकार ने क्या कहा? हदीस पाक के अल्फाज हैं, शहीद तो हुसैन आने का मैं अभी अभी हुसैन की अवलाद से आ रहा हूँ। और सज्जदों मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि एक मर्तबा दोपहर के आलम में मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। मैंने क्या देखा कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल निकले हैं और आपकी दाढ़ी मुबारक का ताल्लुक है और रसूलुल्लाह के हाथों में एक खून से भरी हुई बोतल है, चेहरे पे रंजीदगी के आसार का बुखार है। सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, आखिर इस कदर जो आपके आसार जो चेहरे से नुमाया है, और या रसूलल्लाह इस बोतल में आखिर ये किन लोगों का खून है? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सुनो सुनो, इस बोतल में मेरे नवासे हुसैन का खून है और उनके जान का साथियों का खून है जो आपने करवाया था। मैं इस बोतल में रखा था। सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, जब मैंने ये ख्वाब देखा, ख्वाब से बेदार हुआ, दिन
समझे आप? कुछ मालूम हुआ आपको? कुछ पता चला आपको? आप तिरमिज़ी शरीफ उठाओ, बैहक़ी उठाओ, आपको पता चल जाएगा। ये दोनों रिवायत मौजूद है। सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से थी और सलमा जो सरकार के आजाद करदा गुलाम अबू वासिल की बीवी है, उनका था सैयदुल मुफस्सिरीन का था। किस बात की नमाज़ी कर रहा है? इस बात की नमाज़ी कर रहा है कि अल्लाह के रसूल अब भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इसीलिए उनके ज़मान आने वाले अलैहिस्सलाम सैयदी सरकार आला हज़रत इंसान फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है बंदा, जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला जिंदाबाद। मेरे सरकार कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सुबह क़यामत तक जिंदा। मैं इन रकबों से तो हयात मुस्तफा का मसला हो गया। मेरे सरकार करबला की सरजमीन पे पहुंच रहे हैं। अब कोई वलीदा सिफत इंसान ये सवाल न करे कि एक छोटे से बोतल में 72 शहीदों का खून कैसे इकट्ठा हो जाएगा। कोई ये सवाल न करे। तवज्जो है ना हज़रात की? बड़ी मोहब्बत के साथ मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज बड़ी मुतासिर है, मगर मैंने मोहतरम आलम हस्बी साहब के जरिए ये तारीख दे दिया तो चारों नाचार मुझे आना पड़ा। अगर आज मैं ये कहता इनसे कि मेरी तबीयत खराब है तो नौजवान वाले पास वाले पहले कहते कि ये मौलाना लोग ऐसे ही करते हैं, कहीं मुस्लिम पार्टी का तो किए होंगे। और जब मेरी आदत नहीं, कह दिया तो कह दिया, इंशाअल्लाह हाजिरी जरूर होगी। तो बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी मेहनत के साथ बोल रहा हूँ, आप तवज्जो फरमाएं। मैं अर्ज कर रहा था कोई ये न कहे कि उस छोटी सी बोतल में 72 शहीदों का खून कैसे समा सकता है। इसलिए कि अगर कोई ऐसा करेगा तो हम जवाब दे देंगे कि जैसे 1400 सहाबा के हुस्न का पानी एक लोटे में समा सकता है। तवज्जो फरमाएं, जैसे 1400 सहाबा के हुस्न का पानी एक लोटे में समा सकता है, या 1500 सहाबा का पानी एक दरिया में समा सकता है, ऐसे ही 72 जाने वालों का खून एक लोटे में समा सकता है। ये हमारा अकीदा है कि जैसे 1400 सहाबा को हुस्न का पानी, अब मैं वो तारीख नहीं बताना चाहता, एक लोटे में समा सकता है, या 1500 सहाबा के 1500 सहाबा का खाना एक दरिया में समा सकता है, तो ऐसे ही एक बोतल में 72 जानसवानों का खून भी समा सकता है। अल्लाह का शहादत हुसैन के बाद करबला की सरजमीन पर क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा वही मंत्र तुम्हारी निगाहों के सामने लाना चाहता हूँ। आखिरकार रात तक गई और कैसे गई ये कोई सरजरा ज़ैनब से पूछे, रात कैसे कटी कोई शाहबानों से पूछे, रात कैसे कटी कोई इमाम सहमत आब्दीन से पूछे, रात कैसे कटी कोई गुनाह सकीना से पूछे। मगर कसम का खुदा उसी मैदान करबला में जब सुबह का वक्त होता है, फजर की अज़ान का वक्त होता है, तो करबला की सरजमीन पर बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने आवाज़े फजर देता ये ऐलान कर दिया, लोगों सुनो सुनो, हमारी नज़रों के सामने हमारे बच्चों को जमा किया जा सकता है, हमारी नज़रों के सामने हमारे कुर्बे को जमा किया जा सकता है, हमारे मसाइल का बहाव तोड़ा जा सकता है, हम पे पानी बंद किया जा सकता है, हम पे खाना बंद किया जा सकता है, हमको जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है। मगर ये सब कुछ बर्दाश्त है, ये सब कुछ गवारा कर लेने के बाद भी एक सय्यद के घर से हमेशा तौहीद और रिसालत की सदाएं बुलंद होती रहेंगी, हक खिलाफत की आवाज़ें आती रहेंगी। बीमार से आबिदीन करबला की सरजमीन पर अज़ान फजर दे रहे हैं, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर रहे हैं, हमें मिनार मिल रहा है। ये अपनी ज़मीन करबला देखी है ये सदा, हय्या अलस सलाह हय्या अलल जिंदाबाद। इन तमाम तर मशक्क़तों के बाद, इन तमाम तर मुसीबतों के बाद, इन तमाम तर दिक्कतों के बाद भी करबला की सरजमीन पर हज़रत इमाम हुसैन के लफ्ज़े जिगर उनके शरीर बीमारी की वजह से ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं, और उसके बावजूद भी अल्लाह ताला इस मुफलिसी के आलम में भी अज़ान दी जा रही है, नमाज़ें अदा की जा रही हैं, पैगाम क्या
مل رہے ہیں مسلمانوں؟ کربلا کی سرزمین سے تمہیں معراج کیا مل رہا ہے؟ تمہیں سبق کیا مل رہا ہے؟ تمہیں درس کیا مل رہا ہے؟ اس پیغام کو نوٹ کرو، اس پیغام کو قبول کرو۔ جب مسجدوں میں اذانیں ہو تو مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر سچے حسینی تم رہو گے تو انشاءاللہ کبھی بھی نمازوں کی پابندی نہیں چھوڑو گے۔ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، احکام شریعت پہ عمل کرتا ہے، وہ سچا حسینی ہوا کرتا ہے۔ ابھی بیمار زین العابدین صحیح طریقے سے نماز سے بھی فارغ نہیں ہو پائے تھے کہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، سرداریوں کے ہاتھ کو الٹا پیچھے کر کے رسی سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا، اونٹوں کی ننگی پشت پہ سوار کر کے عمر بن سعد نے قافلے کو چلنے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں جس وقت سیدہ زینب کی سالاری میں یہ قافلہ سرزمین کربلا سے کوفہ کی جانب روانہ ہو رہا تھا، کوفہ کی جانب جا رہا تھا، تو ایسی صورتحال میں انسان کو انسان، جنات کے بھی رونے کی صدا آ رہی تھی، توجہ، جنات کے بھی رونے کی صدا آ رہی تھی۔ وہ ان الفاظ میں رو رہے تھے، مذہب رسول جلیلہ فلہو فریق فی الخدود ابواہ من یا قریش جدہ خیر الجدود، یعنی وہ جن کہہ رہے تھے، رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ وہ پیشانی ہے جسے رسول اللہ نے چوما ہے، یہ وہ چہرہ ہے جسے رسول اللہ نے چوما ہے، یہ وہ لب ہے جسے رسول اللہ نے چوما ہے، اور وہی نور اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ان کے والد قریش سے افضل تھے اور ان کے نانا جان دونوں جہان سے افضل۔ یہ جنات کہہ رہے تھے، جنات رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے مذہب رسول چلینا فرحو بریق فی الخدود، یہ وہ چہرہ ہے جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے، اور وہی نور اس چہرے سے، یعنی ان کے نواسے کے چہرے سے ظاہر ہے۔ اور جن کہہ رہے تھے ابواہ من یا قریش، ان کے والدین قریش سے افضل تھے اور ان کے نانا جان دونوں جہان سے افضل ہے۔ اے آپ غم حسین میں جتنا رونا ہے بولے، میرے بعد ان شہیدوں پہ کون آنسو بہائے گا، میرے بعد ان شہیدوں پہ کون آنسو بہائے گا۔ میرے اسلام کے پیاروں، یہ لٹا ہوا قافلہ اسیران کربلا کی شکل میں جب کربلا سے جانب کوفہ جا رہا ہے، جہاں دارالامارت غور بن اس میں ابن زیاد بیٹھ کر آڈر پہ آڈر کر رہا تھا، اسی کے دفتر کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، اسیران کربلا ہے، گھوڑوں پہ سوار ہے، سیدانیاں گھوڑوں پہ سوار ہے، اور امام عالی مقام کے سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد نیزے پہ چڑھایا گیا، اور دوسرے شہداء کے سروں کو بھی نیزے پہ چڑھایا گیا، اور جس نیزے پہ امام عالی مقام کا سر تھا اسے خونی اپنے ہاتھوں میں لے کے آگے آگے جا رہا تھا، پیچھے دوسرے شہداء کے سر جا رہے تھے۔ رات کی تاریکیوں میں خونی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹتا ہے، چھوٹنے کے بعد زمین پہ گر جاتا ہے، اور جب زمین پہ گر جاتا ہے خونی نے چاہا کہ نیزے کو اکھاڑا جائے، نیزہ نہیں اکھڑ رہا ہے، ایک دو اور وسیلی آ گئے، نیزے کو اکھاڑا جائے، نیزہ نہیں اکھڑ رہا ہے، غزے کی قافلہ رک گیا۔ عمرو بن سعد نے کہا اے خونی، قافلے کو کیوں روک دیا، قافلے کو کیوں روک دیا؟ تو خونی نے کہا کہ جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ نیزہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گر گیا ہے، اب اس نیزے کو اکھاڑنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، یہ نیزہ اکھڑ نہیں رہا ہے، اور ساتھیوں نے کوشش کیا، نیزہ اکھڑ نہیں رہا ہے۔ میرے اسلام کے پیاروں، بڑی حیرت کی بات ہے، کئی یزیدیوں نے کوشش کیا، نیزہ اکھڑ نہیں رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں شمر لعین نے کہا تھا عمرو بن سعد یہ نیزہ ایسے نہیں اکھڑے گا، یہ نیزہ کیسے اکھڑے گا؟ تو شمر نے کہا بیمار زین العابدین کی پشت پر کوڑا لگایا جائے، جب ان کی پشت پر کوڑا لگایا جائے گا تب
کبھی یہ نیزہ زمین سے ٹکرے گا۔ میرے اسلام کے پیارو، ایک معاوی کی تاریخ یہ بتاتی ہے جو ان ظالموں نے بیمار زین العابدین کی ننگی پشت پر جب گولا لگایا تھا تو زین العابدین نے سر حسین سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میرے ابا اب آگے بڑھیے آگے بڑھیے، آپ کے بیٹے میں اب اولاد کی کام کھانے کی ہمت نہیں رہی۔ تو سر حسین سے آواز آئی تھی میرے بیٹے زین العابدین میں آگے کیسے بڑھوں؟ میری بیٹی سکینہ سواری سے زمین پہ گری ہوئی ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جناب سکینہ زمین پر گر گیا، یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ جناب سکینہ کو پھر سے سواری پہ رکھا گیا، اس کے بعد سے نیزے کو اٹھایا گیا تو وہ نیزہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے اسلام کے پیاروں، کچھ مورخین نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے کہا یہ تاریخ بے بنیاد ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے خیال میں جو بھی بے بنیاد ہو، کیا یہ اختیار حسین کو ثابت نہیں کر رہی ہے؟ کیا اس سے کرامت حسین ثابت نہیں ہو رہی ہے؟ اور یہ بعید بات ہے، ایسا بعید بات ہے نہیں نہیں میرے پیارو، یہ نماز رسول ہے۔ نماز رسول سے بعید کیا ہے؟ میدان کربلا میں تو حسین اگر دعا کرتے تھے تو نہر فرات میں حسینی میں داخل ہوتا تھا۔ میدان کربلا کی تاریخ پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ کٹے ہوئے سر سے کئی کرامتیں ظاہر ہوئی تو کئی دینوں کو دین کی دولت مل گئی اور انہوں نے بھلیا کا ہمارا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دائرہ اسلام میں وہ داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ادھر ابن زیاد کوفہ کے دارالامام میں ہے، گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے، جس کے آرڈر سے مار کر کربلا عالم وجود میں آیا، جو فوج پہ فوج اور لشکر پہ لشکر کوفہ کے دارالامام سے بھیج رہا تھا۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر مل رہی ہے کہ افغان کربلا آ رہے ہیں، خوشی و مسرت کا اظہار کیا گیا، اپنی جیت کی خوشی منائی گئی، فتح کے شادیانے بجائے گئے اور پھر امام عالی مقام کے سر مقدس کو ایک دشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ابن زیاد کے سامنے جب سر حسین کو پیش کیا گیا تو ظالم ابن زیاد کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی سے لب حسین کی بے حرمتی کرنے لگا، چھڑی سے دندان حسین کی بے حرمتی کرنے لگا۔ میرے اسلام کے پیاروں، ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں اس وقت یزید کے اس وقت ابن زیاد کے اس دفتر میں موجود تھے، اس آفس میں موجود تھے۔ انہوں نے جب ابن زیاد کو لب حسین کی بے حرمتی کرتے دیکھا تو طرف تک کہا تھا کہ اے قوم مرجانہ، اے یہ چھڑی ہٹا لے لب حسین سے، یہ وہ لب ہے جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ اور حقیقت کا مسلمان دنیا والوں نے تو بڑی محبت کیا اپنی آواز سے، لوگوں نے بہت محبت کیا اپنے فوٹو سے، لوگوں نے بڑی بڑا پیار کیا اپنے نوازوں سے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیار کیا تھا، میرے سرکار نے جو محبت کی تھی، وہ محبت کا انداز بھی مختلف تھا۔ یہ جب دونوں نوازے امام حسن امام حسین جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو دیکھو میرے سرکار سے کیسے محبت کرتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کبھی پاکا ان شہزادوں کو چھو لیتے تھے اور کبھی پاکا رسول اللہ ان نوازوں کو چھو لیتے تھے۔ توجہ فرمائیں، آپ گھبرائیے گا نہیں، بہت دیر تک میری تقریر نہیں ہوگی، آپ غور سے سن رہے ہیں، اس لیے میں بولتا جا رہا ہوں کہ میرے سرکار نے پیار کیا، میرے سرکار نے محبت کیا۔ کیا محبت کیا؟ کیسے محبت کیا؟ محبت تم بھی کرتے ہو، محبت میرے مصطفیٰ نے بھی کیا کہ جب دونوں نوازے نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو مصطفیٰ کہتے رہے کبھی ان نوازوں کو چوم رہے ہیں، کبھی ان نوازوں کو سن رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، دنیا کا باپ اپنے بیٹے کو چومتا ہے، اسے سونگھتا نہیں ہے، ماں اپنی بیٹی کو چومتی ہے، اسے سونگھتی نہیں ہے، نانا اپنے نوازے کو چومتا ہے، اسے سونگھتا نہیں ہے، دادا اپنے پوتے کو چومتا ہے، اسے سونگھتا نہیں ہے، چچا اپنے بھتیجے کو چومتا ہے، اسے سونگھتا نہیں ہے۔ پر یا رسول اللہ، آپ کے ان نوازے کو کبھی چوم بھی رہے ہیں، کبھی سونگھ بھی رہے ہیں، تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے یہ خیال آتا ہے یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں تو میں انہیں چوم لیتا ہوں، اور جب دل میں یہ خیال آتا ہے یہ جنتی پھول ہے تو میں انہیں سونگ لیتا ہوں۔ جب یہ خیال آتا ہے یہ جنتی پھول ہے
تو میں انہیں سونگ لیتا ہوں. صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا، اے ابن زیاد چھڑی ہٹا لے، چھڑی ہٹا لے. یہ وہ لفظ ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت شروع کرتے تھے اور وہ صحابی دربار سے یہ اٹھ کر کے کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اے لوگوں تم لوگوں نے مرجانہ کو حاکم بنایا ہے جو نیکوں کو قتل کرتا ہے اور بروں کو غلام بنا لیتا ہے. آج سے تم سب غلام ہو کیونکہ تم نے غلامی کو پسند کیا ہے. اللہ کو بے تباہ و برباد کر دے. میرے اسلام کے پیارو، یہی وہ ابن زیاد ہے. ابن زیاد یہ کوفہ کی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر جب اعلان کر رہا ہے، کیا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے امیر المومنین یزید کو کامیابی عطا فرمائی. اور معاذ اللہ سب بار معاذ اللہ، میں آگے جو جملہ کہوں گا اس پہ آپ پڑھیے گا، معاذ اللہ سب بار معاذ اللہ. ابن زیاد کہتا ہے اور قذاب ابن قذاب حسین کو اللہ نے شکست عطا فرمائی. کہیے معاذ اللہ. دیکھیے ابن زیاد کی بے ادبی اور گستاخی. ابن زیاد مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ امیر المومنین یزید کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی اور قذاب ابن قذاب حسین کو شکست فاش عطا فرمائی. معاذ اللہ سب بار معاذ اللہ. اس مسجد کے اندر ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت عفیف ابن یزدی تھا. وہ ابن زیاد کی اس گستاخی سے ڈر گئے. اپنی دونوں آنکھوں سے وہ معذور تھے، نابینا تھے اور رات دن کا اکثر حصہ وہ مسجد میں گزارا کرتے تھے. جب ابن زیاد نے مسجد کے منبر پر باقاعدہ امام عالی مقام میں گستاخی کیا، ان کے والد گرامی کی شان میں گستاخی کیا، صحابی رسول حضرت عفیف ابن یزدی فرق طلب سے بھاگ اٹھے اور آپ نے بے باکی کے ساتھ کہا، او ام مرجانہ، او ام مرجانہ، اے ابن زیاد، ارے تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، تجھے حاکم بنانے والا حکمراں جھوٹا ہے. بے شک حسین سچے، حسین کے پاپا سچے، حسین کا نانا سچا، یہ سب سچے ہیں. تم لوگوں نے نام سے رسول کو قتل کیا ہے اور آج اپنے آپ کو صدیقوں میں شمار کر رہے ہو. 900 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو. یہ حضرت عفیف ابن یزدی پوری بہادری کے ساتھ جنگل کی چوٹ پر اعلان کر رہے ہیں، ابن زیاد تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے اور تجھے حاکم بنانے والا حکمراں جھوٹا ہے. بے شک میرا حسین سچا، حسین کا بابا سچا، حسین کا نانا سچا، حسین کا خاندان سچا، حسین سے وابستگی کرنے والے سچے. حسین اصل میں یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. صحابی رسول حضرت عفیف ابن یزدی نے بڑی بےباکی کے ساتھ ابن زیاد کا جواب دیا. ابن زیاد کو رہا نہیں گیا. اس نے حکم دیا سپاہیوں عفیف ابن یزدی کو گرفتار کر لیا جائے. آپ کو پکڑ لیا گیا مگر آپ کے خاندان اور قبیلے کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے. لوگوں نے ابن زیاد سے سفارش کر کے عفیف ابن یزدی صحابی رسول کو چھڑا کو لیا مگر ابن زیاد کو صحابی رسول کا خون بہائے چین نہیں آیا. رات کی تاریکیوں میں اپنی فوج کے ذریعے صحابی رسول کو بلوا لیا، گرفتار کروا لیا اور گرفتار کروانے کے بعد شہر کے شاہ راہ عام پر انہیں سولی دے دی گئی. اور اس طرح شہیدوں کی فہرست میں ایک اور شہید کا اضافہ ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ابن زیاد نے اپنی خباثت کا اظہار کرتے ہوئے یہ اعلان کیا، اے لوگوں ان شہداء کے سروں کو ڈنڈوں میں گھما دیا جائے، ان سیلانیوں کو ڈنڈوں میں گھما دیا جائے. اور پھر اس کے بعد سے یہ قافلہ ملک شام کی طرف یزید کے دربار میں چلا جائے. یعنی ابن زیاد کا قاتل ہوا، اے میرے سپاہیوں، اے میرے فوجیوں، ان تمام شہداء کے سروں کو سیلانیوں کو اسیران کربلا کو لے کر ملک شام جاؤ، ملک شام کے دمشق میں جاؤ، یعنی یزید کے پاس لے کر جاؤ. چنانچہ جب یہ قافلہ اور کوفہ کی سرزمین سے نکلتا ہے، شہداء کے جو سر ہیں وہ نیزوں پہ بلند ہیں. خونی امام عالی مقام کا سر نیزے پہ چڑھا کے سب سے آگے چل رہا ہے. دوسرے شہداء کے سر نیزوں پہ بلند پیچھے چل رہے ہیں.
اور ملک شام جانے میں سب سے پہلی منزل پر یہ قافلہ ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے رکا تھا. جب رات گزارنے کے لیے ایک گرجا گھر کے پاس یہ قافلہ رکا, شہداء کے لاشوں, شہداء کے سروں کو جن نیزوں پہ بلند تھے وہ سارے کے سارے نیزے گرجا گھر کی دیوار سے لگا دیے گئے. اور اس کے بعد بروایت علامہ سبان جب یہ لوگ شراب پی رہے تھے تو پردہ غیب سے ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا. پردہ غیب سے لوہے کا ایک قلم نمودار تھا اور اس قلم نے اس گرجا گھر کی دیوار پر ایک شعر لکھا تھا. توجہ فرمائیں, اس لوہے کے قلم نے گرجا گھر کی دیوار پر ایک شعر لکھا, اگر جنتم متن قتلت حسینہ شفاعت جت ہی یوم الحسابی, کہ جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا کیا وہ ان کے نانا جان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں. یہ شعر گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا تھا اور کس نے لکھا تھا؟ وہی پردہ غیب سے جو لوہے کا قلم نمودار ہوا, اس قلم نے یہ شعر گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا کہ اگر جو امت قتلت حسینہ شفاعت جت ہی یوم الحسابی, کہ جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا, شہید کیا, کیا وہ ان کے نانا جان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ ارے نواسے کو قتل کرو اور پھر شفاعت کی نانا سے امید رکھو, تو یہ تو بے مطلب کی بات ہوئی نا. یہ شعر گرجا گھر کی دیوار پر اس قلم نے لکھا اور ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ شعر گرجا گھر کی دیوار پر پہلے سے لکھا ہوا تھا. وہ شعر گرجا گھر کی دیوار پر پہلے سے لکھا ہوا تھا. جب ان یزیدیوں نے دیکھا, کوفیوں نے دیکھا, ان غداروں نے دیکھا, ان فتنہ پروروں نے دیکھا کہ گرجا گھر کی دیوار پر تو یہ شعر لکھا ہوا ہے, اگر جنہوں قتلت حسینہ شفاعت جت ہی یوم الحسابی, تو بڑے حیرت میں پڑ گئے, انگشت بلندہ ہو گئے اور گرجا گھر کے راہب کو بلایا اور پوچھا کہ راہب یہ تو بتا یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ تو راہب نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کس نے لکھا ہے, ہاں اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے سے یہ شعر گرجا گھر کی دیوار پر لکھا ہوا ہے. اب ذرا غور فرمائیں, راہب نے کیا کہا؟ یہ تو نہیں جانتا کس نے لکھا ہے, مگر اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے سے یہ شعر گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے, اگر جو امت قتلت حسینہ شفاعت جت ہی یوم الحسابی, کہ جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا کیا وہ ان کے نانا جان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں. اس کے بعد راہب نے جب چند سروں کو نیزے پہ سوار دیکھا اور چند اسیران کربلا کو دیکھا تو اس نے بڑی حیرت سے پوچھا, عمرو بن صاحب یہ کیا معاملہ ہے, آخر یہ نیزے پہ کس کا سر ہے اور یہ کون عورتیں ہیں جنہیں تم گرفتار کیے ہوئے ہو؟ تو تحقیق و تفتیش کے بعد جب راہب کو پتا چلا کہ یہ نواسے رسول حسین ابن علی کا سر ہے اور یہ سادات نبوت ہیں جنہیں قید کیا گیا ہے, تو راہب نے کہا ارے تم لوگ کتنے برباد ہو, جدا کر کے نیزے پہ چڑھا کے گلی گلی گھما رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے اسلام کے پیاروں, اس راہب کے حق میں ہدایت مقدر ہو چکی تھی, اس لیے راہب نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ ایک رات کے لیے مجھے نواسے رسول کا سر دے دو, مجھے حسین اعظم کا سر دے دو اور بدلے میں تمہیں 10,000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں, 10,000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں. اس پر وہ یزیدی راضی ہو جاتے ہیں, اور راضی کیسے نہیں ہوتے, انہوں نے اسی درہم و دینار کی لالچ میں تو سر حسین کو کاٹا تھا. عمرو بن صاحب نے غیر کی حکومت کے لالچ کے چکر میں حسین اعظم سے مقابلہ کے لیے تیار ہوا. وہ روپیے پیسے سے راضی کیسے نہیں ہوتے, راضی ہو گئے اور سر حسین کو انہوں نے اس راہب کو دے دیا. جب سر حسین راہب کو دیا گیا تو راہب سر حسین کو لیتا ہے, اپنے مخصوص کمرے میں جاتا ہے. سر حسین پہ جو رد و غبار تھے, ریش مبارک یا داڑھی مبارک پہ جو رد و غبار تھے, چتری پہ جو خون جمع ہوا تھا, اس راہب نے اسے صاف کیا. اتنے رسول نے سر حسین کو بسایا, بڑی عقیدت کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ راہب سر حسین کو اپنے سامنے رکھا, اپنے دل کے ہاتھوں سے زیارت کرنے لگا. اور جب وہ راہب سر حسین کی عقیدت و محبت سے زیارت کرنے لگا, ادب و احترام سے
زیارت کرنے لگا تو رب ذوالجلال کو ابراہیم کی ادا پسند آ گئی اور رب ذوالجلال نے ابراہیم کی آنکھوں سے پردے کو اٹھا دیا، حجاب کو اٹھا دیا تو ابراہیم نے دیکھا کہ سر حسین سے لے کے آسمان کا نور ہی نور ہے۔ تو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یاد کرو اگر یہ آپ کم ہیں تو اس سے کیا مطلب، مجمع کم ہو یا زیادہ، جب میں بولتا ہوں تو اپنے انداز میں بولتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا توجہ فرماؤ، پردے اٹھ گئے، حجابات اٹھ گئے ابراہیم کی آنکھوں سے، اور ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سر حسین سے آسمان تک نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ اللہ اللہ، ابراہیم نے جب سر حسین کی کرامت دیکھا تو بھلیا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دائرے اسلام میں داخل ہو گیا۔ سر حسین کٹنے کے بعد دین اسلام کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ سر حسین کٹا ہے، فریضہ انجام دے رہا ہے۔ سر حسین سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور غیر مسلم کرامتوں کو دیکھ کے کعبہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جب صبح کا عالم ہوتا ہے تو اس راہب نے وعدے کے مطابق سر حسین کو ان یزیدیوں کے حوالے کر دیا، اور پھر جب وہ یزیدی اس منزل سے آگے دوسری منزل پہ پہنچے اور سوچا کہ یہاں رک کر کے درہم کو آپس میں بانٹ لیا جائے، تقسیم کر لیا جائے، تو جب انہوں نے درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے جب گٹھڑی کو کھولا تو کیا منظر دیکھا کہ سارے درہم ٹھیکری ہو گئے ہیں، اور درہم کے ایک طرف لکھا ہوا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور دوسری طرف درہم کے لکھا ہوا ہے سَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ سارے درہم ٹھیکری اور درہم کے ایک طرف آیت کریمہ لکھی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور دوسری طرف آیت لکھی ہے سَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ آپ سوچو میرے اسلام کے پیار، اس صورتحال کو یزیدیوں نے دیکھا تھا پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ آتا کیسے سمجھ میں؟ جن کے دلوں پہ مہر لگ جائے وہ سمجھنے والے نہیں۔ لاکھ دلائل ان کے سامنے ہو، ابراہیم کا مقام ان کے سامنے ہو، جو خطا بندہ ہو انا قلوبہم وعطا سمعہم بشاوت کے مصداق بن جائے، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ صورتحال سب کے سامنے ہو، حسین کے سر سے کرامت کی نور ہو، مگر ہدایت مقدر نہیں تھی، اس لیے گمراہ کے گمراہ ہی رہ گئے، اور جن کے حق میں ہدایت مقدر تھی وہ سر حسین کے قبر کے بعد کرامت حسین کو دیکھ کر دین و ایمان سے مالا مال ہو۔ اب وہ قافلہ ملک شام کے قریب پہنچ چکا ہے، افطرانی میں گئے ہیں، گھبرائیے نہیں، بہت جلدی سے گفتگو میں تمام ہی کر رہا ہوں۔ ابھی یہ قافلہ ملک شام کے قریب صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے۔ جب آپ شہر دمشق میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ شہر دمشق کو سجایا گیا ہے اور ڈھول اور تاشے بجائے جا رہے ہیں۔ صحابی رسول نے لوگوں سے پوچھا یہ لوگوں آخر معاملہ کیا ہے، شہر کو سجایا کیوں گیا ہے، یہ ڈھول کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا اہل عراق نے اہل شام کو حسین اعظم کا سر ہدیتاً بھیجا ہے، تحفتاً بھیجا ہے۔ اسی کی خوشی میں ابن یزید نے دمشق کو سجانے کا حکم دیا اور گویا ڈھول بجانے کا اس نے حکم دیا۔ صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آنکھ دی اور لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ اس سر حسین کون سے دروازے سے لایا جائے گا؟ تو لوگوں نے کہا دمشق میں باب الساعہ سے اس دروازے کا نام تھا، باب الساعہ سے سر حسین کو لایا جائے گا۔ صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اس دروازے پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی میں ایک سر ہے جو سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کافی مشابہ ہے، اسے کاٹ کر نیزے پہ چڑھایا گیا ہے۔ صحابی رسول نے صورتحال دیکھا،
सूरत हाल देखा, आंखों से आंसू छलक गए, आंखों से आंसू आ गए। पहले बैठ में से एक शख्स ने पूछा, पहले बैठ में से किसी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? तो साहब रसूल ने कहा कि ये बताएं कि आप कौन हैं। जब पहले बैठ में से किसी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, तो हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप बताएं कौन हैं। तो जानते हो उस अहले बैत में से जिससे सहाबी रसूल ने पूछा था आप बताएं कौन हो, तो उन्होंने क्या कहा, मैं सकीना बिन्ते हुसैन हूं, मैं सकीना बिन्ते हुसैन हूं। जनाबे सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं मुस्तफा जाने रहमत का सहाबी हूं, सहाबी। सकीना अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ, मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हो। तो जनाब सकीना ने कहा अगर आप मेरे नाना जान के सहाबी हैं तो इतना कर दीजिए कि मेरे अब्बा हुजूर का जो ये सर नेज़े पे बुलंद है इसे और आगे करा दीजिए, आगे, ताकि लोगों की भीड़ उधर को तवज्जो हो जाए। सहाबी रसूल हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 400 दिरहम देकर हज़रत इमाम हुसैन के सर को जो नेज़े पे बुलंद था आगे करा दिया। लोगों की भीड़ उधर को तवज्जो हो गई, सैकड़ों लोगों में सलाम हो। जनाब सकीना मेरी सामने मुक़द्दस था कि ऐसी सूरत हाल में कि बाप का सर के नेज़े पे सामने है, मगर फिर भी शरीयत का दामन मजबूत हाथों से पकड़ा गया है, बेपरवाही ना हो जाए, लोगों से इख्तिलाफ ना हो जाए। इसलिए जनाब सकीना ने कहा मेरे अब्बा के सर को और आगे बढ़ा दिया जाए। इसे कहते हैं अहकाम शरअ पे अमल करना। अरे रसूलुल्लाह की जो दुनिया थी जिनके हक में आयत हिजाब नाज़िल हुई थी, या अगर पर्दे का ख्याल न करती तो कौन पर्दे का ख्याल करता। जनाब सकीना की हिम्मत और जुर्अत, आपकी असमत पे सैकड़ों दुरूद और सलाम हो। आपने सहाबी रसूल हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मेरे अब्बा के सर को और आगे करा दें, ताकि जब अब्बा का सर और दूसरे शोहदा का सर आगे जाएगा तो लोगों की भीड़ उधर चली जाएगी और हम औरतों से इख्तिलाफ नहीं रहेगा। इस तरह पर्दे से एक तरीके से, इस तरीके से पर्दे की हिफाजत हो जाएगी। मेरे इस्लाम के प्यारों और मेरे इस्लाम की प्यारियों, अगर तुम मेरी आवाज को सुन रही हो तो जरा गौर करो, ये सकीना का पर्दा था कि बाप का सर तक के नेज़े पे बुलंद है, मगर शरीयत के कानून की हिफाजत की जा रही है। ऐसे आलम में भी मज़ाक किया जा रहा है। या इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, चाहे कोई भी मुसीबत तुम्हें टूटे, शरीयत के दामन को मजबूत हाथों से थामे रखना। और इस वाक़े से एक बात का ये भी पता चलता है, मेरे इस्लाम के प्यारों, सहाबी रसूल ने देखा कि शहर दमिश्क को सजाया गया, खुशी मनाई गई है, ढोल बजाए जा रहे हैं। इससे पता क्या चल रहा है कि ये ढोल बजाना इमाम हुसैन की सुन्नत नहीं है। मेरे इमाम का घर तो मातम कदा बना हुआ था, वहां ढोल बजने का सवाल नहीं होता। हाँ, यजीदियों ने इमाम हुसैन के सर को काटने की खुशी में जरूर थोड़ा ताशा बजाया था, और लेकिन आज हुसैन से मोहब्बत का दावा करने वाले भी ढोल और ताशा बजाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। मेरे इस्लाम के बाद इस वाक़े से यही तो पता चला, यही तो मालूम हुआ, इमाम हुसैन का घर तो मातम कदा बना हुआ था, तो फिर इमाम हुसैन के घर या इमाम हुसैन की जानिब से ढोल बजने का सवाल नहीं पैदा हुआ। हाँ, यजीदियों ने इमाम हुसैन के सर के कतले की खुशी में ढोल बजाया था, आज मोहब्बत हुसैन के ताबेदार भी ढोल बजा रहे हैं। अल्लाह मुझे हिदायत नसीब फरमाए। मैं ये करना चाहता हूँ कि मुख्तसर सी बात ये है कि ये लुटा हुआ काफिला, ये असासिदाने करना यजीद के पास पहुंचते हैं, यजीद के ऑफिस में पहुंचते हैं। इमाम आली मकाम के सर मुक़द्दस को सोने की थाप में रखा यजीद के सामने पेश किया गया था। इस जगह तारीखें तो कई एक है। एक तारीख ये बताती है कि जब यजीद के सामने सर हुसैन को रखा गया था, बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी यजीद के ऑफिस में थे, यजीद के दफ्तर में थे। यजीद ने बीमार ज़ैनुल आबिदीन से कहा था कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तेरे बाप का सर मेरी बगावत में कट के पामाल हुआ। तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने तड़प के कहा था ये गलत है कि मेरे बाप का सर तेरी बगावत में कट के पामाल हुआ। हकीकत तो ये है कि मेरे बाप का सर राहे हक को हिदायत में कट कर नेज़े पे चढ़ गया हुआ है। मुझे मेरे बाप का सामने से बच्चा की अपनी कामयाबी की सबक पेश
का पेश करता हुआ बताता है। मेरे इस्लाम के प्यारों, शिकस्त उसकी मानी जाती है जिसके सर को काट के पामाल किया जाए। मेरे हुसैन का सर कटने के बाद पामाल नहीं हो रहा है, नेज़े पे चढ़ के और बुलंदी का पैगाम दे रहा है, गोया मिजाज दे रहा है। करबला से पहले जब जंगें होती थी तो जब जो सर काटता था तो कामयाबी उसकी होती थी, वो जीतता था, और जिसका सर कट जाता था वो हारता था। मगर मैदान करबला में हुसैन ने इतिहास की सोच को बदल दिया, इतिहास की फिक्र को बदल दिया और ये पैगाम दे दिया, ऐ लोगों, अब जिसका सर काटा जाएगा जीत उसकी होगी, जो सर काटेगा हार उसकी होगी। और मैदान करबला में सभी हुसैन ने अपनी बुलंदी की गवाही, अपनी कामयाबी की गवाही देता हुआ था। बीमार कर आबिद की इस आवाज ने यजीद को खामोश कर दिया। फिर यजीद ने कहा, यजीद से ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ऐ यजीद सुन, तेरी फतह नुसरत के ये शादियाने और नकारे बच के खत्म हो जाएंगे, बच के खत्म हो जाएंगे, मगर मेरे नाना मुस्तफा की आवाज सुबह क़यामत तक बुलंद होती रहेगी। क्योंकि उसी वक्त में दमिश्क की जामा मस्जिद के मनारों से अल्लाहु अकबर की सलाह आई थी। सैयद जोश में आया और कहा, ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, सैयद सज्जाद ने कहा कि ऐ यजीद ये बता कि अज़ान में तेरे बाप का नाम है या मेरे नाना का नाम है, ये तो बता। यजीद खामोश रहा तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, सुन यजीद, तेरी कामयाबी के नकारे, तेरी कामयाबी के नकारे बच के खत्म हो जाएंगे, मगर मेरे नाना मुस्तफा की आवाज सुबह क़यामत तक जारी रहेगी, सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगी। बोला यजीद तुझको भी जिंदा न छोड़ूंगा, बोला यजीद तुझको भी जिंदा न छोड़ूंगा, यूं सैयदों की नस्ल मिटाऊंगा। देखना दुनिया जाएगी दूर, जाएगी भूल दुनिया की, जाएगी भूल दुनिया की नामे हुसैन को, जाएगी भूल दुनिया की नामे हुसैन को। तो आबिद ने डांट कर कहा, खामोश बे अदब, आबिद ने डांट कर कहा, खामोश बे अदब, मैं जिंदा हूं तो नाम है जिंदा हुसैन का, मैं जिंदा हूं तो नाम है जिंदा हुसैन का। और एक तारीख ये बताती है कि जब यजीद के दरबार में हुसैन आजम का सर पेश किया गया तो यजीद आबदीदा हो गया। यजीद आबदीदा का मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सरे हुसैन से मुखातब होकर कहा कि वल्लाह हुसैन, अगर आपका मामला मुझसे पड़ता तो मैं आपको कत्ल नहीं करता, मगर हालात बताते हैं कि ये यजीद की सियासत थी, सियासत, ताकि हमारी बदनामी ना हो। बहुत गंदी, बड़ी गंदी सियासत, जिसका रोल आज कुछ लोग और भी अदा करते हैं, वो यजीदी ही सियासत को फरासत है। ये यजीद की सियासत थी, वरना अगर ये यजीद की सियासत नहीं थी, अगर वाकई यजीद कत्ल हुसैन से राजी नहीं था तो फिर यजीद ने कातिलाने हुसैन से बदला क्यों नहीं लिया? इमाम हुसैन के मुजरिमों से इंतकाम क्यों नहीं लिया? अब नबी साहब से क़िसास क्यों नहीं लिया? खूनी से क़िसास क्यों नहीं लिया? इब्न ज़ियाद से क़िसास क्यों नहीं लिया? आका हुसैन का बदला क्यों नहीं लिया यजीद ने? अगर वाकई में हुसैन से मोहब्बत थी और वो अपने हुसैन से राजी नहीं था तो उसे कातिल हुसैन से इंतकाम तो लेना चाहिए था, बदला लेना चाहिए था। बदला नहीं लिया उसने, बल्कि हालात ये बताते हैं कि उस यजीद के हाथों में भी एक छड़ी थी और वो छड़ी से उसने नबी हुसैन की बेहुरमती किया था, नबी हुसैन की नंदाने हुसैन की बेहुरमती किया था। साहब मकसूद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबार में थे, उन्होंने तलब कर कहा था यजीद इस लब से छड़ी को हटा दे, ये वो लब है जिसे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुमा करते थे। मेरे इस्लाम के प्यारों, इब्नुल हमाम शायर खुद कहता है, इब्नुल हमाम शायर कहता है, उसी शायर की तर्जमानी यजीद करता है कि हमारी कौम ने कोई इंसाफ नहीं किया, हमारी कौम ने कोई इंसाफ नहीं किया, तलवारों ने इंसाफ कर दिया जिससे खून टपकता था। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि यजीद अपने हुसैन से राजी था, ये उसकी सियासत थी जो सरे हुसैन को देखकर वो आकीदा हो गया। अगर फिर भी कोई कहे कि
کربلا میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا قتل حسین میں، تو میں کہوں گا اگر کربلا میں ہاتھ نہیں تھا تھوڑی دیر کے لیے مان جاؤ تو یہ بتاؤ سن 63 ہجری میں جو حرمین ترجمان پر اس نے لشکر کشی کروائی تھی، مسجد نبوی کی بے حرمتی کروائی، خانہ کعبہ کی بے حرمتی، خانہ کعبہ کے خلاف چلا تھا، خانہ کعبہ کو پتھر کی بارش کی گئی تھی، منبر رسول میں گھوڑے باندھے گئے تھے جن گھوڑوں کے لیڈر پیشاب منبر انوار پہ پڑے تھے، اتنی بے حرمتی کیا مدینہ اور مکہ کی سرزمین پر اس کے لشکر سے وہ یزید کے آگاہی سے تو ہوا تھا۔ اے ظالموں، کب تک تم یزید کو پیدائشی جنتی ثابت کرنے پہ تلے رہو گے؟ کب تک تم یزید کو امیر المومنین ماننے پہ تلے رہو گے؟ ہم تو یہی جملہ کہتے ہیں کہ اے ظالموں تمہیں یزید کی محبت مبارک ہو، ہم حسینی ہے، ہمیں حسین کی محبت مبارک ہو۔ قیامت کے میدان میں فیصلہ ہو جائے گا، قیامت کے میدان میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تمہیں یزید کی محبت مبارک ہو، ہمیں حسین کی محبت مبارک ہو، ہمیں حسین کی محبت مبارک ہو۔ قتل حسین اصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد میرا امام اسپتال سے جب فرش جیتی پہ آیا تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ ہل گیا تھا، کعبہ کی دیواریں ہل رہی تھی، سورج نے شمس سے منہ ڈھانپ لیا تھا اور ساری دنیا ماتم سے بھر گئی تھی، اور ادھر سبز منبر کی سنہری چھاتی سے رزلٹ آؤٹ ہوا تھا، ان کا حسن بل حسین سیدنا شباب اہل جنہ مشرق کے اس دن کا آواز دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، یعنی اے حسین تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، نفس مطمئنہ آ میرے ایک بندوں میں شامل ہو، داخل ہوگا جنت الفردوس میں داخل ہو جا۔ حسین کی عظمت کو سلام، حسین کی صلابت کو سلام، حسین کی نیابت کو سلام، حسین کی شجاعت کو سلام۔ شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دیوانہ حسن حسین، سردار ماما دست در دست یزید، ہم آپ کی بنائے لا الہ حسن حسین، اپنے حسین اصل میں بڑھے یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے اسلام کے کاروں کربلا کی سرزمین سے ہمیں پیغام یہی ملا، ہمیں پیغام یہی ملا کہ یہ لوگ جس حال میں رہو رب ذوالجلال کا شکر ادا کرو، چاہے کتنی مصیبتیں آئیں صبر کرو، صبر اسی لیے تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ چاہے جس پریشانی میں رہو اللہ کا فریضہ ادا کرنے سے منہ نہ موڑو۔ جب مسجدوں میں اذانیں ہو رہے ہیں تو اللہ کے گھر میں جاؤ، اپنی پیشانی کو جھکاؤ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ کی ثنائیں بلند کرو۔ انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم مسلمانوں کو نبی سے آگے، نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس محبت کے نوجوانوں نے پاسبان اہل بیت نے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے، پروردگار عالم ان کے حوصلے کو بلند فرما، ان کے جذبے کو سلامت فرما، ان کے کاروبار میں مکان میں دکان میں بے پناہ محبت، بے پناہ برکتیں عطا فرما، اور نبی اور آل نبی سے ہم لوگوں کی محبتوں کا تصور اور زیادہ مستحکم فرما کہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے تو بات پر نعت مصطفیٰ جاری رہے، تو زمانے اہل بیت جاری رہے، اور دنیا سے جائیں تو زبان پر جاری رہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حسین آج بھی زندہ ہے، انقلاب تیرا ہر ایک جنگ میں نعرہ کامیاب تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔